اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کی وفات پر والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ اولاد والدین کے دل کا ٹکڑا، جگر کا گوشہ، بلکہ میٹھا پھل ہوتی ہے اور انسان کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ مرحلہ اولاد کے موت کا ہوتا ہے۔ اس موقع پر بس اوقات صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، ایک عورت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچے کی قبر پر آہوازاری کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ تھا، کہنے لگی، آپ مجھ سے ہٹ جائے کیونکہ آپ کو مجھ جیسی مصیبت سے فائدہ نہیں پڑا، پھر آپ کو کیا پتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل دیے۔ بعد میں کسی نے اس عورت کو خبر دے دی کہ تو نے جن کے ساتھ گستاخی سے بات کی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، اب میں صبر کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے ہی صدمے پر صبر کرنے کا نام صبر ہے۔ نمبر 2، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بچوں کی وفات پر اشک بار ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے وفات کے وقت موجود تھے۔ بچہ موت کی تکلیف سے دوچار تھا اور اس کی نبض ڈوب رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ بچے کو گود میں لیے ہوئے فرما رہے تھے، آنکھیں اشک بار ہے، دل غمگین ہے، لیکن ہم زبان سے وہی بات کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہو۔ اے ابراہیم، ہم آپ کی جدائی پر نہایت رنجیدہ ہے۔ نمبر 3، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس خبر بھیجی کہ ان کے صاحبزادے کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کہتے ہوئے اس موقع پر یہ پیغام بھیجا، جو دیا ہے وہ اللہ کا ہے اور جو لیا ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے، اور ہر چیز کے لیے اس کے پاس ایک وقت مقرر ہے، اس لیے آپ صبر کریں اور اس صبر پر اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دیتے ہوئے ضرور آنے کے لیے کہلا بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی چل پڑے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اپنی گود میں بٹھایا۔ بچے کا عالم یہ تھا کہ اس کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہہ پڑے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رحمت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں پر رحم کرتے ہیں جو دوسروں پر مہربانی کرتے ہیں۔ نمبر 4، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان والدین کو جنت کی خوشخبری عطا فرمائی جو اس کربناک موقع پر صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مشیت پر راضی رہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی اس رحمت سے جو ان بچوں کے لیے ہے اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس عورت کے 3 بچے وفات پا جاتے ہیں وہ اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائے گی۔ عورت نے کہا، اگر 2 وفات پا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں 2 بھی۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بندے کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، تم نے میرے بندے کے بچے کی جان لے لی؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر فرماتا ہے، تم نے اس کے دل کا پل توڑ لیا؟ وہ کہیں گے ہاں۔
پھر فرمائے گا میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہیں گے اس نے تیری حمد و تعریف کی اور ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔